عنوان گفتگو ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے برگزیدہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جماعتوں میں سب سے پہلی جماعت وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، اور وہ لوگ جن کو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض ملا، وہ اس دنیا میں بھی خوش بخت ہیں اور آخرت میں بھی یقیناً خوش بخت ہوں گے۔ انہی مقدس ترین ہستیوں میں سے ایک بڑا ہی معتبر نام وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ بکر عربی زبان میں سرخ اونٹ کو کہتے ہیں، اور ابو کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے اور والا بھی ہوتا ہے، تو ابو بکر کا مطلب ہے سرخ اونٹوں والا۔ چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت عطا کی تھی اور ایک اچھے اسٹیبلش بزنس مین تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اس وقت سرخ اونٹ بھی تھے، جس کی وجہ سے آپ کی یہ کنیت پڑی۔ سرخ اونٹوں کا مطلب عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جیسے آج کسی کے پاس بڑی اچھی کمفرٹ گاڑیاں موجود ہیں۔ نام عبداللہ، والدین نے تو نام کچھ اور رکھا تھا، تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کیا اور عبداللہ رکھا۔ والد ابو قحافہ اور والدہ ام الخیر، 4 شادیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد جو عطا کی تو ان میں آپ کی ایک بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئے، اور دیگر جو شرف اور بزرگیاں آپ کو حاصل تھیں ان میں یہ بھی ایک بڑا شرف تھا۔ اولین جو مسلمان ہیں ان میں آپ کا نام آتا ہے اور شمار ہوتا ہے۔ گھر کے اندر 3 افراد ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور پر وحی نازل ہوئی، 17 رمضان سوموار کا دن تھا، اور آپ نے آ کے سارا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، اور وہ گویا کہ اس واقعہ کو سننے کے بعد فوراً ہی ایمان لے آئے تھے۔ 2 افراد گھر میں اور بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 8 یا 10 سال تھی، اور ایک غلام تھے جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور باہر کے افراد میں سے آپ علیہ السلام کے ایک دوست اور سب سے جگری دوست، چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے
کوئی 2-2.5 سال چھوٹے ہیں، اور بچپن سے ہی جیسے بچے گرو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اور ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی جس ذات اقدس کی صحبت ملی، تعلق ملا، وہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی شخصیت پر آپ کے دوستوں کے، آپ کے والدین کے، جن لوگوں کے اندر آپ کے بیٹھتے ہیں، ان کے گہرے نقوش ثبت ہوتے ہیں، اور اگر صحبت اچھی ہے تو تب بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر صحبت بری ہے تو تب بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آپ کی سیرت میں یہ بات بڑے تواتر اور وثوق کے ساتھ ملتی ہے کہ کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی شراب پی ہے، نہ کبھی بت پرستی اختیار کی ہے، اور نہ کبھی جوا کھیلا ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ خصوصیات آپ کے اندر پیدا ہوئی، تو یہ ماں باپ کی وجہ سے تو نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ والد تو بت پرست تھے اور آپ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے، اور یہ بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ کو کوئی ایسا رفیق سفر مل جائے، کوئی دوست، کوئی خلیل مل جائے۔ اور حضور نے ایک موقع پہ فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا۔ اگر میں اپنا دوست کسی کو بناتا، خلیل ہوتی ہے بہت گہری دوستی، تو میں ابو بکر کو ہی اپنا دوست لکھ لیا کرتا، لیکن یہ جو خلیل کا تعلق ہے نا میرا، یہ میرا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ یہ ٹائٹل دینا چاہتا تو یہ ٹائٹل میں ابو بکر صدیق کو عطا کرتا، لیکن چونکہ میرا یہ جو تعلق ہے وہ صرف اپنے رب کے ساتھ ہے، انسانوں میں سے کوئی کسی کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام بے حد محبت کرتے تھے آپ سے، اور سیدنا صدیق اکبر محبت کرتے تھے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ علماء نے اور سیرت نگاروں نے جو آپ کے سیرت لکھنے والے ہیں یہ بات لکھی ہے، اسلام لانے کا واقعہ جو لکھا ہے، تو اولین طور پہ تو اسلام قبول کر لیا، یعنی جیسے میں نے کہا کہ گھر کے 3 افراد ہیں اور وہ بھی اسلام لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بیت کے افراد ہیں وہ اسلام لائے، لیکن اعلان سب سے پہلے اپنے اسلام کا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ یہ سعادت تو گھر میں جو لوگ تھے ان کو حاصل تھی کہ وہ چونکہ گھر میں تھے اور حضور نے دعوت دی، مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں سے کسی نے اعلان نہیں کیا پہلے۔ اعلان سب سے پہلے اپنے اسلام کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، بچوں میں حضرت علی ایمان لائے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، اور مردوں میں بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں جب 20 سال کا تھا تو مجھے خواب آئی، اور خواب کیا آئی کہ چاند ٹوٹا ہے
اور اس کے ٹکڑے مختلف جو مکہ کے گھر ہیں ان میں گرے ہیں۔ پھر ایسا ہوا ہے کہ وہ سارے ٹکڑے جمع ہو کے تو میری گود میں آ گئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر بیان کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ خواب آئی ہے۔ اس نے کہا یہ کچھ پریشان کن خواب ہوتے ہیں، ادغاث احلام قرآن مجید نے کہا ہے، تو اس کی کوئی ایسی تعبیر مجھے تو نہیں نظر آتی۔ کہتے ہیں لیکن میں بڑا تذبذب میں تھا کہ اس کی کوئی تعبیر تو ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں میں شام تجارت کے لیے گیا تو وہاں مجھے جو راہب راستے میں، جس کا قصہ بھی آتا ہے کہ حضور ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اور راہب اترا اور اس میں وہ پوری ایک تفصیل ہے شریف میں۔ کہتے ہیں اس کے پاس لوگ آتے جاتے تھے اور اس کے پاس پہلی کتابوں کا علم بھی تھا، ڈیفینیٹلی تورات اور انجیل اس نے پڑھی ہوئی تھی۔ تو میں نے یہ اپنا خواب اس کو بیان کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں مکہ سے ہوں۔ اور کس قبیلے سے ہوں؟ تو فرمایا قریش ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے قبائل، تو بنو تیم سے ہوں۔ تو میں اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ مکہ میں ہی آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور یہ جو پورا چاند آ کے تمہاری گود میں آیا ہے تو تم سب سے زیادہ اس ذات سے روشنی بھی لوگے۔ گویا کہ تم نے پورا چاند جو ہے نا وہ اپنے پاس اس کی روشنی کو حاصل کر لیا ہے، اور تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس ذات کی صحبت میں بھی رہو گے، اور ہر موقع پہ تم موجود رہو۔ کہ چاند گرا تو ٹکڑے باقی گھروں میں بھی ہیں، لیکن پھر جمع ہو کے سارے کا سارا آپ کی گود میں آ گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو علامہ نے پھر اپنے شعر میں بیان کر دیا ہے، اِنَّا امن الناس بر مولائے با، کلیم اول سے نائبہ، ہستی او ملت را چو ابر، ثانی اسلام غار و بدر و قبر۔ کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ذات ہے، حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، صرف ابو بکر صدیق ایسے ہیں جن کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھ پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر کا ہے۔ اور اس امت کے پہلے کلیم، اسلام کی طرف دعوت دینے والے، وہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی یہ جو صحرا ہے، سینا ہے، تو سینا میں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، تو یہ جو سینا ہے، اس امت کا صحرا ہے، اس میں جو پہلا کلیم ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کی حیثیت جو ہے ہستی و ملت راچو، اب آپ کی حیثیت ملت کے لیے ایسے جیسے بادل ہوتا ہے۔ اور ثانی اسلام، یعنی اسلام میں دوسرا جب حضور کے بعد نام لیا جاتا ہے تو آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ غار میں بھی حضور کے ساتھ تھے، بدر میں بھی ساتھ تھے اور قبر میں بھی ساتھ تھے۔ تو وہ جو گویا کہ پورا چاند آپ کی گود میں آ گیا تھا، تو اب آپ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پہ حضور کے ساتھ جو دوسرا نام نظر آئے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ٹائٹل ہم نہیں لے رہے، یہ ٹائٹل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اپنے رسول کی اس وقت بھی مدد کی ہے اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ انسانی اس میں دو میں سے دوسرا، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ،
وہ دو کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وہ جو ثانی اسلام ہے اس کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ تو از ہما کے بعد از یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب حضور اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، حضور کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے آپ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک بات یاد رہے، جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے۔ جتنے بھی صحابہ ان کی صحابیت کیسے ثابت ہے؟ حدیث سے۔ صرف سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ رہے تھے اس یقول، جب حضور کہہ رہے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے تو حضور کہہ رہے تھے لصاحبہ ہی، اپنے دوست اپنے صحابی سے۔ تو صحابی کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جس کو کہتے ہیں نا کلیئر کٹ صحابیت کا جو ٹائٹل ہے، باقی بھی صاحب ہے کوئی شک نہیں، لیکن میں صرف یہ فرق بتا رہا ہوں، باقی سب صحابیت جتنے بھی صحابہ ان کی صحابیت حدیث رسول سے ثابت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی شرف حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کی 4 پشتوں میں صحابہ ہیں، یعنی آپ کے والد بھی مسلمان ہوئے صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، اور ایک پوتا بھی صحابی ہے۔ تو 4 پشتیں ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انعامات عطا کیے، اور عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 لوگ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے وہ لوگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ الخیر، حضرت زبیر جو حواری رسول ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ 5 ایسے لوگ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان۔ تو آپ کے جو ٹائٹل ہیں، جو آپ کی خدمات ہیں، جو سروسز ہے اسلام کے لیے، اور پھر آپ کی سیرت نگاروں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم پاس تھے، اور 13 سال مکہ میں 33,000 درہم خرچ کر چکے تھے، جس میں 4,000 درہم تو اس وقت دیے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، اور عامر بن فہیرہ کو آزاد کروایا، اور کئی خواتین جو تھیں مسلمان ہوئی اور لونڈیاں تھیں اور ان پر ظلم ہوتا تھا تو ان کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد باقی جو رقم تھی جو مدینہ آئی تو وہ بھی ساری خرچ ہو گئی، اور جب خلیفہ بنے تو اگلے دن کپڑا لے کر نکل پڑے تو حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں اپنا کاروبار بھی تو کروں گا۔ تو حضرت عمر نے عرض کی نہیں، اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں تو ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی وظیفہ، تنخواہ، سیلری مقرر کرتے ہیں۔ تو عشرہ مبشرہ نارملی وہی بیٹھتے تھے، اور یہ ایک مجلس شورا کی خاصہ ایک اسپیشل کونسل تھی جو کنسلٹیٹو باڈی تھی، تو وہ سب بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے؟ تو مدینہ کے جو 1 دن کی مزدور کی تنخواہ ہے تو وہ طے ہوا کہ یہ خلیفہ کی تنخواہ ہو۔ اوکے، 2 سال 2 ماہ 10 دن خلیفہ رہے، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے کچھ زمین لی تھی مدینہ سے باہر، سخت ایک جگہ ہے،
اس کو بیچ دو اور جو رقم اس سے ملے تو یہ گن لو کہ یہ 2 سال 2 ماہ 10 دن میں جو وظیفہ میں نے لیا ہے تو اس کو بیچ کر تو یہ بیت المال میں جمع کروا دیں اور باقی جو بچ جائے وہ آپ اپنے ہاں تقسیم کر لیں، بھائی اور بہن جو بھی ہیں تو ان کے ہاں تسلیم کر لینا، یعنی تشریف لائے تو گویا کہ جو کچھ تھا نا وہ سارے کا سارا اسلام کے اوپر خرچ کرے اور اپنے بیٹوں کو اور سیدہ عائشہ کو اور سب کو بلا کے آخری وقت میں کہا کہ دیکھو مجھے نئے کفن کی ضرورت نہیں ہے، جن کپڑوں میں میں جا رہا ہوں انہی کپڑوں میں آپ نے مجھے مٹی کے سپرد کر دینا ہے۔ اس پر ظاہر بات ہے ایک دکھ ہوتا ہے اولاد ڈیفینیٹلی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ ایک نئے کپڑے کفن تو ایک فرمایا نہیں تو میں نے مٹی میں چلے جانا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری وصیت ہے کہ مجھے انہی کپڑوں میں آپ نے دفن کرنا ہے، اور گویا کہ ہاتھ جھاڑ کے خالی ہاتھ اللہ کے حضور چلے گئے۔ تو یہ ہے، اور پھر تبوک کا موقع آیا تو حضرت عمر نے سوچا کہ یہ تو وہ موقع ہے کہ میں آگے جا سکتا ہوں، آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لے آئے تو دل میں خوش تھے کہ شاید اب اتنا کون لایا ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آئے تو جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا لا کے رکھ دیا، تو حضور نے پوچھا کہ ہاں کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا حضور آدھا گھر کا مال لایا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا حضور جھاڑو دے کے آیا، گھر میں کچھ بھی جو ہے وہ باقی نہیں ہے۔ تو یہ وہ بے مثال اور خوبصورت زندگی ہے۔ تو محض یہ سخاوت ہی نہیں، جو فیصلے کی صلاحیت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فیصلے کی ایسی صلاحیت تھی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ 4 بڑے مسائل تھے ایڈمنسٹریٹو، لوگ اسلام کو چھوڑ رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، منکرین زکوٰۃ کی، اور ایک مسئلہ تھا کہ حضرت اسامہ کو حضور نے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا اور باقی صحابہ نے کہا جی ان کو چینج کر دیں، فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے جس کو بنایا ہے ہو ہی جائے گا۔ صحابہ نے کہا چلے ینگ ہے تو کوئی تھوڑا سا ادھیڑ عمر، فرمایا نہیں۔ اور پھر منکرین ختم نبوت جو 4 بڑے لوگ، مسلمہ کذاب، اسود انسی، سجاد بن حارث اور طلحہ اسدی، اور اتنے زبردست فیصلے کیے، مرتدین کے خلاف بھی جہاد کیا ایک ہی وقت میں، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا، منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد کیا، اور ان سب پر فتح حاصل کی، اور شام اور عراق کی طرف بھی لشکر بھیجے۔ شام کا بڑا حصہ بھی فتح ہوا، عراق کا بڑا حصہ بھی فتح ہوا، اور 11 جرنیل آپ نے مقرر کیے تھے۔ حضرت عمر نے اگلے اپنے ٹینیور میں انہی سے کام لیا، اور پھر آخری جو انتخاب کیا، یہ جو باقی 9 عشرہ مبشرہ میں صحابہ تھے، جب آپ آخری وقت آیا تو آپ نے سب کو بلایا، فرمایا کہ اپنے ہاں مشورہ کر لو، کسی کو خلیفہ نامزد کر لو، اور میں یہ اپنی طرف سے اس کو پھر نامزد کر دوں۔ تو یہ 9 باقی جو لوگ تھے، عشرہ مبشرہ میں حضرت عمر، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ جو عشرہ مبشرہ میں سے لوگ، ان سے فیصلہ نہیں ہوا۔ الٹیمیٹ یہ سارے لوگ آئے اور صحابہ عرض کیا کہ حضور آپ ہم میں سے کسی کو نامزد کر دیں۔ تو فرمایا کہ میں کسی کو نامزد کروں گا پھر تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، فرمایا نہیں، ہم فوراً اس کی ہاتھ پر اتفاق کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ آپ کی نامزدگی نے آگے اسلام پر کیسے اثرات چھوڑے۔ آپ ایک ایک فیصلہ دیکھیں، آپ سخاوت دیکھیں، آپ علم دیکھیں، آپ حلم دیکھیں، برداشت دیکھیں، ایڈمنسٹریٹولی ڈیسیجن دیکھیں، آپ کو ہر اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روشن چاند اور ستارے کی طرح نظر آئے۔ ابو بکر صدیق کا یار ایسا، یار غار دی یاری دے کیا کہنے، چاہے کندھیاں پہ لاڈا 2 جذبہ، ایسی خضر سواری دے کیا کہنے، کرنا چاہتا
غار میں صاف آتا تیری عرض گزاری دے کیا کہنے ڈنگ سپ دا کھا کے بھی چپ بیٹھا ہے تیری تابعداری دے کیا کہنے واخر دعوانا الحمدللہ